سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو تخلیق کرتا تھا گارے سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی صورت، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فتنفخ فیہا فتکون طیرا بِإِذْنِی، پھر تو اس میں پھونک مارتا اور وہ پرندہ بن جاتا میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو تندرست کر دیتا مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تو مردوں کو نکالتا یعنی زندہ کرتا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آیا، فقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے کافروں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، کچھ نہیں ہے یہ سوائے کھلے جادو کے۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انعامات ہوئے ان کا تذکرہ ہوا۔ جو حصہ آیت مبارکہ کا آج پڑھا گیا، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کچھ معجزات کا اور کچھ احسانات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پہ ان احسانات کا اور انعامات کا ذکر اس لیے کیا جا رہا کہ آگے تذکر آئے گا کہ قیامت کے دن ان سے بھی سوال و جواب ہوگا، ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور خاص طور پہ ان کا ذکر اس لیے کہ کچھ لوگوں نے ان کو خدا بنا رکھا تھا، معبود بنا رکھا تھا، تو گویا ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے جس کو تم الہ سمجھتے ہو وہ اللہ کے انعامات کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور ان کی بھی پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن جب وہ بھی پیشی کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو تم سوچو کہ تم کہاں کھڑے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اللہ پاک اس آخرت کی پیشی کا ہمیں یقین بھی نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مختلف معجزات عطا کیے۔
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا ہوئے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی بہت سارے معجزات عطا ہوئے۔ ہمارے نبی پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے بہت سارے معجزات عطا کیے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے معجزات سارے نبیوں کے معجزات سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں، کوالٹی میں بھی اعلیٰ ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ کا سفید ہو جانا معجزہ عطا کیا۔ لیکن وہ جو کمالات، وہ خوبیاں، وہ معجزات، وہ صفات جو پہلے نبیوں میں تقسیم تھی، ایک ایک کر کے تھی، وہ سارے کمالات، سارے معجزات، ساری صفات، ساری نشانیاں اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، بس تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ آپ کے اندر سارے کمالات ہیں، اور معجزات تعداد میں بھی زیادہ، کوالٹی میں بھی اعلیٰ۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دو معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جو آج بھی چل رہے ہیں۔ باقی انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے، آپ دنیا سے پردہ فرما بھی گئے، آپ کے دو معجزے آج بھی زندہ ہیں۔ ایک معجزہ قرآن کریم کی شکل میں جو 14 صدی پہلے تھا وہی آج ہے، قیامت تک وہی رہے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ معجزہ زندہ و جاوید معجزہ، جاری و ساری معجزہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا آج بھی دنیا میں چمک رہا ہے۔ دوسرا معجزہ فرمائیں، جب حاجی حج کرتے ہیں تو حج کے بعد ہر حاجی حج کا ایک عمل ادا کرتے ہیں، کنکریاں مارنا، رمی جمرات کرنا۔ کم سے کم ایک حاجی جو ہے وہ 49 کنکریاں وہ جمرات کو مارتا ہے۔ اس حساب سے جتنے حاجی ہوتے ہیں وہاں لاکھوں کنکریوں کا ڈھیر ہونا چاہیے۔ اس دفعہ ماشاءاللہ 16 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے، تو اب کم از کم اندازہ کر لیں تو لاکھوں کروڑوں کنکریاں وہاں موجود ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بہت زیادہ انتظام بھی نہیں اٹھائے جانے کا، پہلے تو بالکل نہیں تھا، اب کچھ نہ کچھ انتظام ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جن کا حج قبول ہوتا ہے فرشتے ان کی کنکریاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جن کا حج قبول نہیں ہوتا ان کی کنکریاں وہیں پڑی رہ جاتی ہیں۔ یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی دنیا اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتی ہے، اور بے شمار معجزات اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی۔ کسی نے حضرت حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، پتھر پہ لاٹھی مارتے تو 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ 4 کونوں والا پتھر تھا، اس کے چاروں سائیڈوں پہ 3 سوراخ تھے، پتھر لگتا تو ہر سوراخ سے پانی نکلتا، 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا کوئی معجزہ ہے کہ پتھروں سے پانی نکالا؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسالت میں ڈوب کے فرمایا، عارف بھائی، پتھروں سے پانی نکالنا یہ کون سا کمال ہے؟ پہاڑوں میں چلے جائیں، پتھروں سے پانی نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔
کمال تو یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر جب پانی ختم ہو گیا لشکر کا، آپ نے ایک پیالہ پانی منگوایا اور اس میں ہاتھ رکھا، پورے لشکر نے پانی پیا بھی، جانوروں کو بھی پلایا، وضو بھی کیا، اور پانی آپ کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ معجزہ تو یہ ہے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر۔ بہرحال یہ معجزات جو ہوتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، یہاں پہ لوگ افراط اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو معجزے کو، کرامت کو اللہ کے نبی کا یا ولی کا ذاتی فعل سمجھ لیتے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ اختیارات کے مالک ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، معجزہ ہو یا کرامت ہو، ہاتھ نبی کا ہو یا ہاتھ ولی کا ہو، اس پہ معجزہ اور کرامت ظاہر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے واقعات کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، بس تمہاری عقل میں نہیں ہو سکتا۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ بندے کو لگے کہ یہ ہو نہیں سکتا اور اللہ کر کے دکھائے، معجزہ تو کہتے ہی اس کو۔ معجزے کا نام یہی ہے، عاجز کر دینے والا۔ جہاں بندہ بے بس ہو جائے، عاجز ہو جائے، اللہ کی قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے اس لائن کے کہ ان کے زمانے میں جادو کا عروج تھا، جادوگروں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اور جادوگر اپنے کرتب اور تماشے بڑے دکھاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی لائن کے معجزے دیے، لاٹھی پھینکی سانپ بن گئی، ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالا وہ سورج کی طرح چمکنے لگ گیا۔ یعنی یہ جادو کے انداز کے معجزے، لیکن ہوتے وہ معجزے تھے۔ جادو کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا، ظاہر کرنے والا کون ہوتا؟ اللہ رب العالمین، وہ واقعہ ہی معجزہ ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا عروج تھا، بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے طبیب علاج کیا کرتے، اور لوگ ان کو جو ہے بڑی اہمیت دیتے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی اسی لائن کے دیے۔ کبھی وہ مادر ذات نابینا، ماں کے پیٹ سے بچہ نابینا پیدا ہوا، اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ کی قدرت سے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ کبھی وہ کوڑی کو، جس کا جسم بالکل خراب ہو چکا، اس پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو تندرست کر دیتا۔ یہاں تک کہ 4 واقعات ایسے بھی ہوئے کہ لوگ مر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ہاتھ پھیرا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ نے ان کو پھر حیات عطا فرما دی۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عربوں میں اپنی زبان کا بڑا زور تھا کہ ہم بڑے زبان دان ہیں، ہماری زبان بڑی فصیح ہے، ہماری عربی بڑی جو ہے وہ گہری عربی اور بلیغ عربی ہے۔ اتنا اپنی زبان پہ ان کو ناز تھا، اتنا ناز تھا کہ عربی جو نہیں بول سکتا تھا اس کو وہ کہتے تھے یہ عجمی، یعنی گونگا ہے یہ۔ یعنی عربی کے علاوہ باقی ہر زبان بولنے والوں کو عرب کے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ تو گونگے ہیں، بس وہاں کرتے ہیں، ان کو زبان تو آتی نہیں، گونگے سمجھا کرتے۔ تو اللہ پاک نے اسی لائن کا معجزہ قرآن کی شکل میں دیا، تمہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز ہے، آؤ میرے قرآن جیسی ایک آیتی بنا کے دکھاؤ، ایک سورت بنا کے دکھاؤ، ایک جملہ بنا کے دکھاؤ۔ نہیں بنا سکتے تو مان لو کہ یہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام۔ بہرحال یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا، آپ غور کریں، ہر نشانی کے ساتھ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ بِإِذْنِ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، جب تو گارے سے پرندے کی شکل بناتا، بِإِذْنِ، کس کے حکم سے؟
اللہ کے حکم سے۔ فرمایا فتنفخ فیہا فتکون طیرا، تو اس میں پھونک مارتا وہ پرندہ بن جاتا، بِإِذْنِ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تو تندرست کر دیتا اکمہ یعنی اندھے کو، ابرص یعنی کوڑی کو، بِإِذْنِ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اور جب تو مردوں کو نکالتا یعنی زندہ کر دیتا، بِإِذْنِ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزات تھے۔ اس کے بعد ایک انعام کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل میں سے یہودیوں نے ان کی بڑی مخالفت کی، حتیٰ کہ ان کو نعوذ باللہ الزامات بھی لگائے، ان کے قتل کے بھی درپے ہوئے۔ جب ان کو قتل کرنا چاہتے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا اذ کففت بنی اسرائیل عنک، تیرا دفاع کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو تیرے تک پہنچنے سے روکنے والا بھی کون تھا؟ اللہ ہی تھا۔ میں نے روکا۔ اللہ پاک فرما رہے ان بنی اسرائیل کو تجھ تک پہنچنے کے لیے میں نے رکاوٹ ڈالی۔ فرمایا جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، واضح دلائل، بینہ اس نشانی اور معجزے کو کہتے ہیں جس کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ جیسے دوپہر کا سورج ہو تو کوئی سیاںا بندہ انکار نہیں کر سکتا، ایسی نشانیوں کو بینہ کہا جاتا ہے، کھلی ہوئی نشانیاں، ظاہر نشانیاں۔ لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہ کافر کیا کہنے لگے؟ فقال الذین کفروا منہم، ان میں سے کافروں نے پھر بھی کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ کوئی معجزے نہیں ہے، یہ کوئی نشانیاں نہیں ہیں، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے۔ اللہ کا نبی نہ جادوگر ہوتا ہے، نہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہونے والے معجزے جادو کا اثر ہوتے ہیں، بلکہ وہ نشانی ہوتی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو احسانات کیے گئے ان کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك